نحمده ونصلي على سید الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، جب آپ مشکلات میں گر جائیں، جب آپ کا ہر راستہ بند ہو جائے، تو آپ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بلکہ یہ ایک آیت اور ایک سورت پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ خود اللہ تعالیٰ کی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں گے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا لاجواب اور مجرب عمل بتانے لگا ہوں کہ جس کو کرتے ہی آپ کی تمام پریشانیاں حل ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی بڑی سے بڑی مشکلیں اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ پیارے دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا، تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل دین و اخلاص پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین و اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ پھر دوستوں، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے بڑے بڑے غم انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی بڑی سے بڑی بیماریاں اور جادو جنات سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ دوستوں، یہ عمل قرآن پاک کی ایک آیت کا ہے، اور یہ آیت کتنی برکتوں والی آیت ہے۔ تقریباً قرآن کی ہر سورت سے پہلے یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو بندہ بھی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس آیت کو پڑھے گا تو میں اس کے کام میں اس کی مدد ضرور فرماؤں گا۔ پیارے دوستوں، یہ آیت قرآن پاک کی بہت برکتوں والی اور رحمتوں والی آیت ہے۔ بس یاد آپ نے اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے سارا دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ 2 دن تک کرنا ہے، تیسرے دن آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ جائے گی۔ پیارے دوستوں، عمل کا طریقہ کا نوٹ فرما لیں۔ پیارے دوستوں، یہ وظیفہ قرآن پاک کی بہت برکتوں اور رحمتوں والی آیت کا ہے۔ بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سارا دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ 2 دن کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے دن آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچے گی۔ دوستوں، عمل کا طریقہ کار ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں۔ دوستوں، آپ نے سارا دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ دوستوں، آپ نے یہ وظیفہ 2 دن تک کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے دن آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ جائے گی۔ پھر اس آیت کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس آیت میں 2 اللہ تعالیٰ کے ایسے صفاتی نام ہیں، یا رحمان اور یا رحیم۔ جو بندہ ان کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے، پھر اس بندے کی بڑی بڑی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور اس کے بڑے بڑے غم اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ بڑے لوگوں نے اس آیت کا وظیفہ کیا۔ کسی نے بتایا کہ اس کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے بچایا، کسی نے بتایا کہ اس آیت کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی بیماریاں ختم کر دیں، کسی نے بتایا کہ میں نے رزق کے لیے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال دیا، اور کسی نے بتایا کہ رشتوں کے لیے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے شادی کے مسئلے حل کر دیے۔ اولاد کے لیے کسی نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑا فضل کیا۔ دنیا کے کسی بھی کام کے لیے آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے 2 دن تک کرنا ہے۔ دوستوں، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام کو آسان کر دے گا اور آپ کی دعاؤں کو پورا فرما دے گا۔ دوستوں، اس عمل کو کرنے کی 2 شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے اس وظیفے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے، کیونکہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں، جس کی بارگاہ میں اپنی فریاد رکھ رہے ہیں، اگر اسی کو ناراض کریں گے تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟
لہٰذا اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا کام آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ اس وظیفے کو آپ نے پورے خلوص دل اور یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کا اس وظیفے پہ پورا کامل یقین ہونا چاہیے کہ میں نے یہ وظیفہ کر لیا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے میری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے ذہن میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے شے رخ سے بھی قریب ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک میری تمام مشکلات حل فرما دیں گے۔ پیارے دوستوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ کسی کی نماز بازار میں یا اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے درجوں میں کچھ اوپر یعنی 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ جب ایک شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آتا ہے، نماز کے سوا اور کوئی چیز اسے لے جانے کا باعث نہیں بنتی، تو جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس سے ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے یا اس کی وجہ سے ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے۔ اور جب تک یہ شخص اپنے اس مصلے پر بیٹھا رہتا ہے جس پر اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے برابر اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ پاک اس پر رحم فرما۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک وہ وضو توڑ کر فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جتنی دیر تک بھی یہ آدمی نماز کی وجہ سے رکا رہتا ہے وہ سب نماز میں ہی شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان اور صف اول میں کتنا ثواب ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے تو وہ قرآن اندازی بھی کرتے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ نماز سویرے پڑھنے پر کتنا ثواب ہے تو لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگیں، اور اگر معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی کتنی فضیلتیں ہیں تو اگر گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے تو پھر بھی آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی، اے اللہ اس کامل پکار کے رب اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر کھڑا کیجیے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت ضرور ہوگی۔ پیارے دوستوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو میں مسجد گیا۔ سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔ پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز یعنی تراویح پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی صدقے کا ثواب ملے۔ دوستوں، اگر آپ ہم سے کسی وظیفے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، اور ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔